بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ناظرین اکرام، آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس ماہ کی مناسبت سے ہے، یعنی 1 مئی، جو کہ لیبر ڈے کے نام سے پوری دنیا کے اندر مزدوروں کے حقوق کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جانیں گے کہ لیبر کے حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، اور یہ جو معاشرے کا ہمارا کمزور طبقہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور عمومی طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھی ڈھایا جاتا ہے اور ان کے حقوق جو ہیں ان کو بھی تلف کیا جاتا ہے، ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو کما حقہ پہنچائے نہیں جاتے، اس بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک تھا، کیونکہ آپ ایک اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس لیبر ڈے کا پس منظر کیا ہے، کہ اس کے بیک پہ کون سے وہ محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ لیبر ڈے جو ہے یہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم اجاگر کرتے ہیں؟ جی بہت مہربانی جی بلال صاحب۔ اور 1 مئی 1884 کی بات ہے، جب شکاگو میں مزدوروں کے حوالے سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ صدی وہ صدی تھی جس میں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، کمیونزم، اشتراکی نظام، یعنی ہر لحاظ سے یہ وہ نظام تھے جنہوں نے مزدور کے حقوق کو ہر لحاظ سے غبن کیا ہے۔ تو 1884 میں مزدوروں نے اکٹھے ہو کر اس سے اپنے حق میں، اپنے رائٹس کے لیے جو آواز بلند کی ہے، اس دن کی مناسبت سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اقوام عالم میں یہ دن ایک یونیورسل سیلیبریشن کے حوالے سے مشہور ہے کہ 1 مئی کو لیبر ڈے ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی اس کی چھٹی ہوتی ہے، تاکہ مزدور کے حقوق کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، بالخصوص ہمیں ابتدا میں تو نیشنلی اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے عموماً عوام میں آگاہی نہیں ہوتی۔ عوام کو صرف شکاگو کے مزدور یا ان کے رائٹس یا کیپٹلزم یا کمیونزم، اس حوالے سے کوئی ادراک اور سینس نہیں ہے، لیکن یہ صرف یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اس دن کو سیلیبریٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں صرف ایک دن مزدور کے حقوق کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو شرعی تعلیمات ہیں اس میں ہمیشہ ہی، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر لحاظ سے مزدور کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری شریعت یہ ایک ایسا کمپینڈیم ہے، ایسا بلینڈ ہے کہ جس میں نہ صرف عبادات بتائی گئی ہیں، اس میں معاملات کو بھی بڑے احسن انداز میں بتایا گیا ہے، اور معاملات بھی ایسے ہیں جو صرف خانگی امور تک خاص نہیں ہیں یا بزنس تک خاص نہیں ہیں۔ اس میں جو مزدوروں کے حقوق ہیں وہ الگ تعین کیے گئے، خادموں کے، سرونٹس کے رائٹس ہیں وہ الگ تعین کیے گئے، وومن رائٹس ہیں وہ الگ تعین کیے گئے، سلیوز کے رائٹس ہیں وہ الگ تعین کیے گئے۔ تو ہر لحاظ سے ہماری شریعت اس لحاظ سے کمپریہنسو بلینڈ ہے، جس میں مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بہت اہم تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ دین اسلام نے تو انسانی حقوق کی پاسداری کی ہے اور انسانی حقوق جو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انسانی حقوق میں سے لیبر یعنی مزدور بھی انسان کا ہی ایک طبقہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو ہماری ضروریات ہم تک باہم پہنچاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی بھی چیز کسی امیر آدمی کو چاہیے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اسے مزدور جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ان مزدوروں کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ہماری تمام ضروریات سے مزدور جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو مزدور کے جو حقوق ہیں، انسانی حقوق کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق سے ہٹ کر مزدوروں کو کیا امتیازی حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں انسانی حقوق کے جو مختلف چارٹرز دنیا میں بڑے مشہور اور معروف ہیں اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے سن 1215 میں میگنا کارٹا جو ہے وہ سائن ہوا ہے۔
کیا اس میں مزدوروں کو حقوق اس لحاظ سے دیے گئے ہیں جو ہماری شریعت مطہرہ میں دیے گئے، یا پاکستان میں جو لیبر آرڈیننس ہے اس میں جو حقوق میگنا کارٹا میں کیا اتنے ریفلیکٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارے دین میں بھی اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے لیبر آرڈیننس میں بڑے بہترین انداز میں مزدوروں کے حقوق کی پاسداری کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 1789 میں فرنچ ریولوشن آیا ہے۔ اب فرنچ ریولوشن آیا ہے، تاریخ میں ایک بہت بڑا اس کا نام ہے، فرنچ ریولوشن ہے، اسی طرح میگنا کارٹا ہے۔ تو یہ تمام، یہ دونوں جو ہے نا، یہ بہت، اس کے علاوہ بھی بڑے ریولوشنز آئے ہیں، بہت رائٹ، ہیومن چارٹر بڑے مشہور ہیں۔ ان کسی میں بھی حقوق کا اس طرح، مزدوروں کے حقوق کا، غلاموں کے حقوق کا، لیبر کا اس طرح دھیان نہیں رکھا گیا جو ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیئرویل پلگرمیج دیا، پلگرمیج ہے آپ کا وہ خطبہ ہے جو فیئرویل سرمن جو نام سے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی UN کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس میں جو سینٹرل فگر اور سینٹرل سگنیفیکنس اور امپورٹنس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیئرویل سرمن کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عبادات کے حوالے سے مومنوں کو توجہ دلائی جو آپ کے سامعین اس وقت موجود تھے، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب۔ دیکھیے وہ تو رہتی دنیا تک، اقوام عالم کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے وہ ہمارے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں اپنے سامعین کو، وہاں پہ ایڈریسیز کو یہ بات کہی کہ دیکھیے، جہاں جس طرح تمہارے حقوق ہیں تمہارے غلاموں کا بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بہت پیاری بات کی کہ دیکھیے کہ ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہاں پہ بھی لیبر نے یہ ساری چیزیں سیٹ کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں راشن آتا ہے، وہ ایٹ دی اینڈ جو اس کا فریٹ بھرنا ہے وہ اسی نہیں مزدور نے بھرنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول اور ضوابط جو ہے مزدوروں کے حوالے سے بیان فرما دیے ہیں، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی اقوام اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ انہی کے مطابق اپنا لائحہ عمل اور انہی کے مطابق اپنا شیڈول جو ہے وہ طے کریں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو مزدوروں کے حقوق پر جاری ہے 1 مئی لیبر ڈے کی مناسبت سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی انسان مزدور رکھتا ہے، یعنی اپنے پاس لیبر سے کام لیتا ہے کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ پرماننٹ ہو یا عارضی ہو، ہمارے ہاں 2 طرح سے مطلب مزدور ہوتے ہیں، ایک عارضی مزدور ہے، گھر بنانا ہے، بس بلایا کام کرایا، جب گھر مکمل ہو گیا ختم۔ ایک وہ ہے جو کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کوئی کام ریگولر ہے تو اس میں مزدور۔ تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ شریعت نے، ہمارے دین نے مالک کے لیے مزدوروں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں جس کا ایک مالک نے خیال رکھنا ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ مزدور اور آجر اور اجیر، شریعت میں یہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں، آجر اور اجیر۔ ان دونوں کا باہمی اشتراک اور باہمی تعاون اور دونوں کی باہمی انڈرسٹینڈنگ یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ اس وقت تک وہ پروگریس نہیں کر سکتا جب تک دونوں کی کوآرڈینیشن آپس میں بہتر طور پر کار فرما نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دیکھیے گھروں کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے یہ بات کہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ گھر بہتر بنانا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح اس قانون کو ہم تمام انسٹیٹیوٹ پہ امپلیمنٹ کریں اگر، تو کیا قانون نکلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ اخوانکم خولکم جعل اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ مزدور جن کو تم اجرت پہ رکھ رہے ہو، خولکم یہ تمہارے بھائی ہیں، جعل اللہ تحت ایدیکم جنہیں اللہ رب العالمین نے تمہارے تحت، تمہارے سبارڈینیشن میں رکھا ہے۔ یعنی ایک وقت ہے، ایک ڈیوریشن ہے، ایک دن کا ایک حصہ ہے، ایک گھڑی ہے جس میں وہ آپ کے ماتحت کام کریں گے، لیکن آپ نے بنیادی طور پر جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ اخوانکم، کیونکہ ہماری شریعت کا رشتہ ہی اخوت ہے، اس میں بلا امتیاز، وداؤٹ دا ڈسکریمنیشن آف کلر، سیکٹ، کریڈ،
اور اینی تھنگ ایلس، ان تمام کے امتیاز کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کی بات میں اضافہ کروں گا، آپ ہی نے جو پچھلے بریک پہ جانے سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کیا تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یعنی انسان ہونے میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں۔ یعنی ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک یہ سمجھ کے نہیں کیا جائے گا کہ وہ مزدور ہیں تو کوئی اور مخلوق ہیں ہم ان کے اوپر ظلم کریں۔ جس طرح کہ ہندوؤں کے ہاں ایک ذات پات کا نظام ہے کہ وہ اپنے ساتھ برابر بیٹھنے نہیں دیتے کم ذات والے کو، اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، حتیٰ کہ پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نہیں پیتے۔ اس طرح کی بہت سی ایسی خرافات ہیں۔ تو ہمیں جو ہمارا دین جو تعلیمات دیتا ہے وہ اس سسٹم سے ہٹ کر مزدور وہ ضرور ہے، آپ کے ماتحت ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کائنات کو چلانے کے لیے اپ اینڈ ڈاؤن کا، لیکن وہ انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ اسے کام لیں، لیکن انسانیت کو جو ہے وہ کبھی بھی درمیان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو جاری جی، دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کے لیے، آپ نے فرمایا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاستجار الاجیر حتی یبین لہ اجرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ کوئی مستاجر یعنی مالک وہ اس وقت تک مزدور کو اپنی مزدوری کا کام شروع نہ کروائے حتی یبین لہ اجرہ، جب تک اس کے ساتھ اس کی اجرت، اس کی ویجز جو ہے وہ طے نہیں کر لیتا، اس کی تنخواہ طے نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ اس سے کام نہیں لے سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے آگے جو تیسری بڑی اہم بات بتائی، آپ نے فرمایا فمن کان لہ اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ویلبسہ مما یلبس، جس شخص کے تحت اس کا بھائی ہو، کیونکہ آپ نے مزدور کو مستاجر کے لیے اس کا بھائی قرار دیا ہے کہ جس کے تحت ہو فلیطعمہ مما یأکل۔ بلال صاحب جس طرح ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا ڈسکریمنیشن چلتا ہے کہ میں باس ہوں، وہ ہمارا سبارڈینیٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانا ہے فلیطعمہ مما یأکل، اس کو اسی طرح کھانا چاہیے جس طرح وہ خود کھاتا ہے، مزدور کو بھی اسی طرح کھلانا چاہیے۔ ویلبسہ مما یلبس، اسی طرح پہناوے کے اعتبار سے بھی اس کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے بر وقت ادائیگی، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ہمیشہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لوگ، ہماری تاجر برادری بھی سارے نہیں ایسے کرتے، کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو اجرت نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، جب تک اس کا پسینہ خشک ہوتا ہے، اس پسینے کے خشک ہونے سے پہلے، بلال صاحب کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت لوٹائی جائے، تاکہ اس کی ایک جو کنسولیشن ہے، اس میں جو ایک سیٹسفیکشن کا پہلو ہے وہ اس کے دل میں وہ آئے اور وہ زیادہ محنت سے، تندہی سے جو ہے جانفشانی سے کام آپ کرے۔ نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ اجرت جو ہے وہ بر وقت دینا، اور پسینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پسینہ ہی آئے تو اس کو ہی خشک ہونے دینا ہے، پسینہ مطلب بعض کا ہر کام میں پسینہ نہیں آتا، لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بر وقت دینا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو کہ اب حالات گزشتہ بھی رہے اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ فیکٹریز بند رہیں اور یہ ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ رہا، تو میں یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک کے بعد جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ مزدور کے ان حالات کے اندر، جب کہ کام بھی بند ہوئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرائسس آئے، ان حالات میں مزدور کی اجرت جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے شرعی اصولوں کے مطابق۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو بریک سے پہلے مزدور کے حقوق کے حوالے سے جاری تھی کہ اس کی اجرت جو ہے وہ بر وقت مالک کی طرف سے ادا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیے گا، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، لاک ڈاؤن میں اب مالک بھی پریشان ہے اور مزدور بیچارہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے، تو کیا اس کے کوئی اعتدال والی راہ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے شریعت کے قوانین کے مطابق کہ یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا رہے؟ جی دیکھیے بلال صاحب، آجر اور اجیر دو چیزیں ہیں۔ مستاجر ابھی ہم نے، یعنی ایک شخص ہے مالک، ایک شخص ہے ملازم جس کو ہم نے رکھا ہے۔ جس شخص نے ملازم رکھا ہے نا جی، اس کے پاس
کافی انویسٹمنٹ موجود ہے، مال موجود ہے، اس کے پاس دکان موجود ہے، اس کے پاس گودام میں مال موجود ہے تو اس نے اس کو کنوے کرنے کے لیے، اس کو آگے کسٹمر تک پہنچانے کے لیے تب ہی مزدور کو رکھا ہے. مزدور کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ایسی کیفیت میں نے آپ بلال صاحب اندازہ کیجئے، ابھی کل کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی، میرا دوست، میرا ساتھی کہنے لگا جی میں مزدور لینے گیا، 800 روپیہ 900 روپیہ دیہڑی 1000 تک چلتی ہے مختلف علاقوں میں. کہتا ہے ہمارے علاقے میں 900 روپیہ جو ہے نا جی اس کی دیہڑی، یہ جو راج مزدور ہے نا اس کی چلتی ہے. کہتا میں لینے گیا، اس نے ایک نے مانگا جی مجھے 600 روپیہ دے دیں، ایک نے ساتھ کہا جی مجھے لے جائیں مجھے 500 دے دیں. تو کہتا جی میں 350 پہ 3 مزدور لے کے آیا. تو میں نے اس کو کہا یار تجھے خدا کا خوف نہیں آیا کہ تو نے 350 پہ مزدور لایا؟ کہتا نہیں، مجھے اللہ کا خوف اور ڈر، دیکھیں اللہ نے ایسے بھی بندے دنیا میں رکھے ہیں، پیدا کیے ہیں یقیناً جنہیں تعلیمات الہیہ کا، تعلیمات نبویہ کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایسا کام کرنا یہ تو شریعت میں ویسے ہی منع ہے. کہتا ہے میں نے لے اگرچہ میں آیا لیکن میرا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ تو نے کیا کیا ہے. میں نے تینوں مزدوروں کو جاتے ان کی دیہڑی 1000 روپیہ جو ہے نا وہ دی. تو لہذا لاک ڈاؤن سے ناجائز فائدہ جو ہے نا کسی بھی صورت نہیں اٹھانا چاہیے. مزدور کو اس کی اجرت جو مارکیٹ ریٹ چلتا ہے اس کے اکارڈنگ دینی چاہیے. یہاں پہ ہمیں یہ ضرور بات رکھنی، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھیے میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہم لوگ جتنے بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں راشن موجود ہے، آٹا موجود ہے، دالیں موجود ہیں، گھی موجود ہے. وہ بیچارہ کمائے گا تو لے کے آئے گا. ہم نے اگر اس کی قوت خرید ہی اس سے چھین لی ہے، ہم نے اس کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا، ہم نے 1000 کی بجائے اس کو 300-400 روپے دیے، وہ بیچارہ اس کا لے کے کیا آئے گا؟ ہم قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ دیکھیے حدیث کتنی پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میں اس شخص سے دشمنی کروں گا جس شخص نے کسی مزدور کو رکھا اور اس کے بعد اس کی اجرت روک لی. تو ہمیں اس سے اجتہادی پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو ہے نا، وہ جریر بن عبداللہ بجلی کا واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے غلام کو جب جانور لینے کے لیے بھیجا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح منہاج میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تحت جس میں فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. جانور کو لینے گئے، اس نے ایک 100 درہم مانگا، انہوں نے 200 300 400 800 درہم کا خریدا. پوچھا جی کہ یہ کیوں آپ نے کیا؟ کہتے جی کہ میں نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے. اس مارکیٹ میں جانور کا ریٹ وہ تھا جو میں نے دیا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، میں نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ہے ہماری شریعت جو حقوق کا تعین کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب مزدوروں کے حقوق پر تو بہت بات ہو گئی ہے، کچھ مزدوروں کے فرائض پر بھی جو ہے، کیونکہ ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ مزدوروں کے رویے سے، ان کے اخلاق سے اور کچھ بلیک میلنگ سے لوگ جو ہیں وہ بہرحال تنگ بھی ہیں. اور مجھے ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میرا حساب جو ہے وہ آدھا ہوگا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ میں نے لیبر رکھی ہوئی ہے تو جتنا وہ مجھے تنگ کرتے ہیں آدھا اللہ نے مجھے اسی میں معاف کر دینا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مزدوروں کے فرائض کیا ہیں، مزدور کیا کرنا چاہیے، انہیں اپنے مالک کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرنا چاہیے، مالک کی خیر خواہی کرنی چاہیے، کیا وہ فرائض ہیں، وہ اخلاقیات ہیں جو دین اسلام مزدوروں کو سکھاتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم نے ایک بڑا پیارا واقعہ سورہ قصص میں بیان کیا ہے، شاید عموماً ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ادھر سے اپنے قبیلے سے گئے اور ایک جگہ پہ بچیاں پانی پلا رہی تھیں تو انہوں نے اپنے باپ کو جا کے بتایا. تو سورہ قصص 20ویں سپارے میں یہ واقعہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ میری 8 حجج 8 سال خدمت کریں، ان اتممت 10 فمن عندک، 10 سال پورے کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، تو اس بدلے میں آپ 8 سال ہماری بچیوں کو، یہ ہماری بکریوں کو پانی پلائیں گے، ہمارے گھر کی خدمت ہوگی، میں ایک بچی کا نکاح کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین. آپ جس کو اجرت پہ رکھ رہے ہیں اس میں 2 خصوصیات ہیں. قوی ہے، جسمانی طاقت موجود ہے، جو کام کر رہے ہیں نا، مزدور کے لیے کوالیفیکیشن یہی ہے کہ وہ اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہو. وہاں پہ ڈھکن اٹھانا تھا، کوئی اور کام نہیں کرنا تھا. حضرت موسیٰ میں یہ طاقت تھی، مستقبل کے نبی تھے، 40 بندوں کی طاقت تھی. دوسری بات ہے امین ہونا، دیانت ہونا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کام چور ہو. تو حضرت موسیٰ نے اپنی خصوصیت بتائی کہ میں دیانت داری سے کام کروں گا. آج کے مزدور کو بھی یہ چاہیے کہ کام وہ لے جس کی اس کو میں صلاحیت ہے. ہمارے مستری کام لے لیتے ہیں،
کام کرنا نہیں آتا ہوتا, بڑی زیادہ پیسوں کے شوق میں لے لیتے ہیں, کام نہیں کرنا آتا. پھر دیانتداری ہونی چاہیے. پھر اگلی بات ہے لگن کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کریں. بندہ ہاتھ میں کوئی بھی دیکھیں, ہتھیار ہے, ہتھوڑی ہے, کانڈی ہے, تیسی ہے, کیل ہے, کچھ بھی ہے, اینی تھنگ ایلس, کوئی بھی چیز ہو, اس کو یہ سوچنا ہے کہ میری یہ جو سکل ہے جس کے اوپر میں جھکا, آج گندم بھی کاٹ رہا ہوں نا, کیونکہ کلٹیویشن کا سیزن ہے مختلف علاقوں میں, تو میں یہ بھی کاٹ رہا ہوں نا, میرے اندر اخلاص کے ساتھ میں سوچوں کہ اس سے میرے گھر میں راشن جانا ہے, میرے بچوں کے پیٹ میں کھانا جانا ہے, تو میں نے اخلاص کے ساتھ کام خلوص ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین اکرام, آپ نے جانا کہ مزدوروں کے حقوق میں خلوص جو ہے, مالک کی خیر خواہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دوست کی دکان پر جو ہے, وہ کپڑے کی ان کی دکان ہے, وہاں بیٹھا تھا, تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ کپڑا لینے کے لیے آیا. تو اس سے پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ دکان جو ہے وہ شروع کی, تو کہنے لگا کہ میں نے 17 سال جو ہے وہ اپنے سیٹھ کی نوکری کی ہے. اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. میں نے کہا 17 سال نوکری کرنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, وہ کون سی ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آج تمہیں اللہ نے اپنی دکان دے دی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ان 17 سالوں میں نے ہمیشہ اپنے باس کے آنے سے پہلے دکان پر میں موجود ہوتا تھا. میرا باس اگر واش روم میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ 10 منٹ لگا کے آیا تو میں 5 منٹ میں واپس آتا تھا. حتیٰ کہ وہ کہتا کہ میں کھانا کھانے کا ٹائم نوٹ کرتا تھا کہ میرا باس کھانا کھانے میں کتنی دیر لگاتا ہے, میں اس سے کم وقت میں کھانا کھاتا تھا. 17 سال کی اس محنت کے بعد جو کہ خلوص پر مبنی تھی, وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آج اپنی دکان دے دی ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ ساری زندگی ملازمت میں گزار دیتے ہیں. تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس لیے گوش گزار کیا کہ مالک کی خیر خواہی, مالک کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنا, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کام وہ کرنا جس کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہو, اس کام کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری لینا, یہ ایک مزدور کے اوپر فرائض ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام یکم مئی کے حوالے سے ہمارے بہت سے مالکان کی اور بہت سے مزدوروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.